اس دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک عالم برزخ بھی ہے، جو کون سا ہے؟ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ قیامت کے میدان میں اٹھائے جانے تک یہ جو پیریڈ ہے یہ برزخی پیریڈ کہلاتا ہے، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے اندر بھی حیات ہے، برزخ کے اندر بھی ایسا نہیں کہ مر گئے مٹی ہو گئے، یہ عالم دنیا کی حیات ہے جو اس انسانی وجود کے ساتھ، اور یہ لباس جو اس وقت فزیکل باڈی ہماری ہے، یہ فزیکل باڈی ہماری اس دنیا کا لباس ہے، عالم برزخ کا لباس نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس دنیا میں ختم ہوئے تو برزخ میں بھی ختم ہو گئے، یہاں ختم ہوئے وہاں شروع ہو گئے، یعنی اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، روح تھی، پھر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس روح کو ایک وجود، ایک باڈی عطا کر دی، یعنی میرا اور آپ کا جسم یہ پروان چڑھتا ہے، ریس کرتا ہے، گرو اپ ہوتا ہے اور جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت ٹرانسفر کا نام ہے، مائگریشن کا نام ہے۔ اس وجہ سے ہم اردو میں کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا کیا مقصد؟ منتقل ہو گیا، مائگریٹ کر گیا، یہ کہیں ٹرانسفر ہو گیا۔ اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو تو اس کے لیے خاص طور پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آج حضرت کے وصال کے دن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آج حضرت کے وصال کے دن ہے، فلاں خواجہ معین الدین کا آج وصال ہوا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کا آج وصال ہوا تھا۔ وصال کا مطلب کیا ہے؟ الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مؤمنون کی ورس نمبر 99 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا، اور سورہ مؤمنون کا یہ لاست رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئی موت، قال رب ارجعون، تو انہوں نے کہا رب ارجعون، اے ہمارے رب، ارجعون، ہمیں پھر سے لوٹا دے۔ یہ کس نے کہا؟ اور حتیٰ جب آتا ہے وہ کسی بھی بات کی اینڈنگ کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ، تو اس سے پچھلی والی آیت کو کنیکٹ کریں گے جہاں آیا تھا آیت نمبر 96 سے، اس کو کنیکٹ کریں گے 99 سے۔ 97 اور 98 تو دعا تھی، وہ یہ تھا کہ ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، اے حبیب آپ برائی کو اچھائی سے دور کیجئے، اور ہم جانتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، حتی اذا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس آتی ہے موت، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب ارجعون، مجھے پھر واپس کر دے، دنیا میں پھر سے مہلت دے دے، مجھے پھر سے دنیا میں ٹھہرنے دے، میری روح کو واپس دنیا میں بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں، اور وہ نیک عمل کروں جس کو میں دنیا میں چھوڑ آیا، یعنی جو تو نے مجھے مہلت دی تھی اور نیک عمل میں نہ کر سکا، مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، میں دوبارہ نیک عمل کروں گا، اور فیما ترکتو، جو میں چھوڑ آیا تھا، زکوٰۃ، روزہ، حج، ایمان، یہ سارے کام کر لوں گا۔ اللہ کہتا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو صرف ایک کلمہ ہے، ہوا قائلها، جس کو وہ کہہ رہا ہے، صرف بولنے کی حد تک ہے، عمل وغیرہ کچھ نہیں کرنا، کیونکہ عمل اگر کرنا تھا تو پہلی مرتبہ کر لیتے۔ اللہ کہہ رہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اب ان کے آگے یا ان کے پیچھے، ترجمہ ورا کا معنی ہوتا پیچھے، اور یہاں پیچھے سے مراد کیا ہے؟ اب نیکسٹ، موو فارورڈ کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، اور ان کے آگے اب برزخ ہے، اِلَى یوم یبعثون، اس دن تک برزخ ہے جب تک انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، بعثت ان کی ہوگی، یبعثون، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت تک اب ان کے لیے برزخ ہے۔ یہ برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ کا معنی ہے رکاوٹ، برزخ کا معنی ہے دیوار۔
دو چیزوں کے درمیان جو دیوار ہوتی ہے، جو وال ہوتی ہے، جو دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک عالم برزخ بھی ہے، جو کون سا ہے؟ الی یوم یبعثون، مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ قیامت کے میدان میں اٹھائے جانے تک یہ جو پیریڈ ہے، یہ برزخی پیریڈ کہلاتا ہے، عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے اندر بھی حیات ہے۔ برزخ کے اندر بھی ایسا نہیں کہ مر گئے مٹی ہو گئے، یہ عالم دنیا کی حیات ہے جو اس انسانی وجود کے ساتھ ہے۔ اور یہ لباس جو اس وقت فزیکل باڈی ہماری ہے، یہ فزیکل باڈی ہماری اس دنیا کا لباس ہے، عالم برزخ کا لباس نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس دنیا میں ختم ہوئے تو برزخ میں بھی ختم ہو گئے، یہاں ختم ہوئے وہاں شروع ہو گئے۔ یعنی اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے، روح تھی، پھر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس روح کو ایک وجود، ایک باڈی عطا کر دی۔ یعنی میرا اور آپ کا جسم یہ پروان چڑھتا ہے، ریس کرتا ہے، گرو اپ ہوتا ہے اور جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت ٹرانسفر کا نام ہے، مائگریشن کا نام ہے۔ اس وجہ سے ہم اردو میں کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا کیا مقصد؟ منتقل ہو گیا، مائگریٹ کر گیا، یہ کہیں ٹرانسفر ہو گیا۔ اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو تو اس کے لیے خاص طور پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آج حضرت کے وصال کے دن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آج حضرت کے وصال کے دن ہے، فلاں خواجہ معین الدین کا آج وصال ہوا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کا آج وصال ہوا تھا۔ وصال کا مطلب کیا ہے؟ ختم ہونا نہیں ہے۔ وصال نکلا ہے وصل سے، اور وصل کا معنی کیا ہے؟ میٹ اپ، ملاقات، ملنا۔ تو اللہ کے ولی کی روح اس دنیا سے نکل کر جب رب سے ملاقات کرتی ہے اور اس کی روح کو دیدار نصیب ہوتا ہے رب تعالیٰ کا، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وصال یار ہے، یہ وصال اللہ ہے۔ یعنی اس ولی کی روح کو اللہ کا ملاقات نصیب ہوئی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اس لیے فرمایا حضرت کے آج وصال کا دن ہے۔ تو موت ختم ہونے کا نام نہیں، موت سب کچھ کمپلیٹ، یعنی کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت کے بعد ایک عالم شروع ہوتا ہے جس کو اللہ کہتا ہے عالم برزخ، اس کی ایک پوری حیات ہے۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں، اگر آدمی ختم ہو گیا تو سوال کس سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث، فرمایا جب تم بندے کو دفناتے ہو قبر میں تو وہ مردہ جب تم دفنا کر جاتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مردہ تمہارے چپلوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ وہ مردہ جو ہے، لیکن اس کا سننا یہ برزخی ہے، تمہیں شعور نہیں ہو سکتا۔ تم تو سوچو گے کہ اس کی پلپ نہیں چل رہی ہے، اس کا سانس نہیں آ رہا ہے، تم غور سے اس کے پیٹ کو دیکھو گے، سانس کو دیکھو گے، لیکن یہ سارے سائنس جس کو آپ زندگی کہتے ہیں وہ اس دنیا کے سائنس ہیں۔ یعنی نس کا چلنا، سانس کا آنا، وہ آپ کے اس انسانی وجود کے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، روح کے زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں۔ تو اب آپ کو اس کی حیات سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ حیات برزخی ہے۔ آپ کہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کو منو مٹی تلے دبا دیا جائے، اس کو سانس آ رہا ہو؟ بھائی سانس کا تعلق آپ کے اس ظاہری جسم سے ہے جو کہ لباس تھا آپ کا اس عالم دنیا کے لیے۔ اب وہ حیات کے سائنس کچھ اور ہیں، اس حیات کے جو برزخ کی ہے اس کے پروٹوکول سے کچھ اور ہیں۔ اس کو اس دنیا کے پروٹوکول کے ساتھ نہ جوڑیے، وہ زندہ ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اب تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا، ان کے معاملات کا تمہیں شعور نہیں۔ اس سے رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے تو جب اس کو دفنا کر نکلتے ہیں، اس کو دفنانے والے حضور فرماتے ہیں وہ چپلوں کی آوازیں بھی سنتا ہے، اور پھر فوراً فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، پوچھتے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اب یہ عالم برزخ ہے نا،
یہ عالم برزخ کی حیات میں نا وہ پوچھتے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل او کما قال علیہ السلام. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر بندہ نیک ہے تو کہتا ربی اللہ، نیک ہے تو کہتا دینی الاسلام، نیک ہے تو کہتا ھذا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے لیے جب وہ جواب دے دیتا ہے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے، اور پھر جہنم کی کھڑکی سے تپش آتی ہے، ہاٹنس آتی ہے، اور وہ بندہ جہنم کی کھڑکی سے جہنم کے منظر کے ہولناکیوں کو دیکھتا ہے اور فوراً جہنم کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، اور اب جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے باد نسیم آ رہی ہے، جہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور اب وہ مستقل کھول دی جاتی ہے اور کہا اگر تو صحیح جواب نہیں دیتا تو تیرے لیے وہ تھا جو اس سے پہلے تجھے دکھایا گیا، لیکن تو نے صحیح جواب دیے تو اب تیرے لیے یہ ہے، تو اب ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، ایسے سو جا، آرام کر. اللہ اکبر. اور اگر بندہ جواب سا نہ صحیح نہ دے، وہ کہے ہی آتا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم میرا رب کون، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو پہچان نصیب نہ ہو تو پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوا آنے لگتی ہے کہ فوراً بند کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو صحیح جواب دیتا تو تیرے لیے وہ تھا جو تجھے پہلے دکھایا گیا. بتائیے کیسی حسرت آدمی کو ہو، اور جس نے صحیح جواب دیا اس کو جہنم دکھا کر جنت دکھائی جائے تو سوچئے کیسا شکر اس بندے کا ہو. یہ ہماری معاملات برزخ کے ہیں. اللہ کہتا وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، اور ان کے بعد اس کے آگے ان کے لیے برزخ ہے. لیکن ایک یہاں ٹیکنیکل پوائنٹ دیکھیں کہ یہاں برزخ کی بات بعد میں ہے، اور موت جب آتی ہے اس وقت بندہ دعا کر رہا ہے مجھے واپس لوٹا دے. اس سے کیا مراد ہے کہ جب آدمی پر موت آنے لگتی ہے، موت کی کیفیات طاری ہوتی ہیں، روح نکلنے لگتی ہے، اور ابھی چند سانسیں باقی ہوتی ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فرما برداروں میں سے ہے یا اللہ کے غداروں میں سے. ابھی سانسیں پوری نکلی نہیں ہے، دنیا میں ہے، لیکن جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے، آپ نے خود بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہو، اور یہ وہ تجربات کی باتیں ہیں جن کو اتنے لوگوں نے کتابوں میں 1400 سالوں میں بیان کیا ہے، جن کا تمام کا ایک ساتھ جھوٹ پر متفق ہونا یہ محال ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ جب انتقال ہوتا ہے اور کسی کا وقت آخر قریب آتا ہے تو بعض اوقات وہ کہتا ہے گیٹ سے ہٹو، گیٹ سے ہٹو، کوئی آ رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے ایکسپیرینس کیا. اگر کسی کی موت کے وقت آپ قریب ہوئے تو ہو سکتا ہے نیک ہوگا تو کچھ اس طرح کی باتیں کرے گا، ہٹو ہٹو، خوشبو لگاؤ. کوئی شخصیات آ رہی ہیں جن کے وائٹ چہرے ہیں اور جنہوں نے یہ ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، تو موت جب طاری ہونے لگے گی تو اچانک سے ان پر وحشت طاری ہو جائے گی، اچانک سے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی کہ کون آنے والا ہے. کیونکہ جو آنے والے ہوتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، نیک ہوتا ہے تو نورانی صورت میں آتے ہیں، بد ہوتا ہے تو بھیانک صورت میں آتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو کیا پتہ چلا مرنے سے پہلے آخری سانس، قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، جب آتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت تو وہ کیا کہتے ہیں رب ارجعون. برزخ میں نہیں کہتے، موت کے وقت کہتے ہیں. اور صرف یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کافر کا معاملہ ہے، مومن کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، مسلمان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. وہ کہاں لکھا ہوا وہ سورہ منافقون میں 28 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک، اور جو اولاد اور مال کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، فاولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہے، وہی خسارے میں ہے.
پھر اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ جو تمہیں اللہ نے دیا رزق، من قبلی، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور جب موت آئے تو وہ کہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، الہی میری موت کے وقت کو تھوڑا مؤخر کر دے، ڈیلے کر دے، کیوں؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ یہ جو مال و دولت میں نے کمایا ہے میں اس کو خرچ کر دوں تیری راہ میں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تو میری موت کا وقت قریب آیا، تھوڑی موت کو بڑھا دے۔ اللہ کہہ رہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اب ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے، ابھی آپ کو، مجھے، ہم سب کو مہلت ہے قرآن پڑھنے کی، اشراق چارج پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، سبحان اللہ کہنے کی، اپنے معاملات صحیح کرنے کی، جن کو ہم نے اپنی ذات سے نقصان پہنچایا ہے ان سے معافی مانگنے کی۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، مہلت ہے، لیکن جس وقت موت کا پروانہ آ گیا، وقت ہو گیا پورا، اللہ کہہ رہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اب تم تمنا کرو گے، دعا کرو گے اے اللہ مہلت دے دے، ایک سبحان اللہ کہنے کی تو مہلت دے دے، لیکن اللہ کہہ رہا اب مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ مسلمان کے ساتھ بھی ہے اور کافر کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف محض باتوں کی حد تک ہے، تو اللہ ہمیں واپس بھیج دے۔ اللہ کہہ رہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب جس دن اٹھائیں گے ہم کیسے اٹھائیں گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب اٹھانا ہوگا قبروں سے وہ ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا۔ سور بھی دو قسم کے ہوں گے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، دو سور ہوں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا دنیا کے خاتمے کے لیے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ دنیا کے اندر آباد ہوں گے ان کو موت آئے گی پہلے سور سے، اور یہ پہاڑ، یہ کائنات سمٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی پہلے سور سے۔ اور پھر جب دوبارہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوسرے سور سے دوبارہ لوگ اٹھیں گے اور میدان محشر میں اپنے آپ کو پائیں گے۔ محشر کا میدان لگے گا اور محشر کے میدان کا آغاز جو ہوگا وہ ہوگا دوسرے سور سے، جس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہوگا کیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو نہیں ہوگا کوئی نسب ان کے درمیان۔ نسب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نسب سے مراد ایک ہوتا ہے نسب نون صاد با، نسب منصب سے نکلا ہے، نسب سے نکلا، یہ مراد ہوتا ہے ڈیزگنیشن، اور ایک ہوتا ہے نون سین با، نسب۔ آپ کا کس نسب سے تعلق ہے؟ آپ انصاری ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ میمن ہیں، آپ خان ہیں، کون ہیں آپ؟ یہ آپ کا نسب ہے، اور نسب کا پلورل ہے انصاب۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ، کوئی نسب باقی نہیں ہوگا ان کے درمیان۔ اس سے مراد کیا، جس کو آج ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن وہ ہوگا کہ بھائی بھاگے گا اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ بھاگیں گے اولاد سے، اولاد بھاگے گی ماں باپ سے۔ قرآن کریم نے بیان کیا دوسرے مقام پر، لوگ چاہیں گے کہ ان کے سارے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، بیوی، اولاد، ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کے فدیے کے بدلے میں اس بندے کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دی جائے۔ یہاں تو لوگ چاہتے ہیں نا اولاد کو بچا لیں، خود آگے بڑھ جائیں۔ قیامت کے دن نفس نفسی ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں تو یہ جو مشرکین ہیں یا نافرمان ہیں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر بنے ہوئے، لیکن فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ ولا یتساءلون، اور نہ وہ سوال کریں گے، یعنی نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تمہارا حساب ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہاں تو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں یار تمہارا کتنے نمبر آئے، پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے، تمہاری مارک شیٹ تو دکھاؤ۔ وہاں کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ولا یتساءلون، کوئی کسی سے یہ تک نہیں پوچھے گا تیرا کیا بنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان ملتا ہے، مختلف احادیث کی کتب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے رشتے ختم کر دیے جائیں گے سوائے میرے رشتے کے۔ میرا رشتہ جو میرا خاندانی رشتہ ہے، جو میری اولاد سے میرا رشتہ ہے، وہ اور جو میرے سسرالی رشتے ہیں وہ اللہ قیامت کے دن نہیں باقی رکھے گا۔ اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو رشتے کام نہیں آئیں گے یہ ان کے رشتے ہیں جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، لیکن جو صالحین ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم انہیں ان کی اولاد سے میدان محشر کے دن ملا دیں گے۔ یعنی ان کی اولاد سے اور ان کا معاملہ اللہ ایک جگہ فرمائے گا، اس لیے کہ وہ نیک ہے، اولاد بھی نیک ہے۔ تو یہ مومنین کا معاملہ الگ ہے۔ تو پھر علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے نسب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے، تو اس سے مراد یہ کہ مومنوں کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، تو اس کا جواب علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ساری امت کے جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب میں ہی شامل ہے۔ ایک طرح سے رسول کریم علیہ السلام ان تمام کے مثل والد ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے ساری امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، سور پھونکا جائے گا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب تو پھر ہوگا کس طریقے سے عمل، اکاؤنٹیبلٹی کس طرح ہوگی، تو اللہ بیان کرا فمن ثقلت موازین، ثقلت مانے بھاری ہونا، تو جس کے موازین، جس کے وزن بھاری ہوں گے، کس چیز کے وزن؟ عمل کے، جس کے عمل کے وزن بھاری ہوں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، خفت کا معنی ہلکے ہونا، ثقلت کا معنی بھاری ہونا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے موازین، جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، فی جہنم خالدون، اور وہ اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ تو جس کے نامہ اعمال کا پڑا ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں، نقصان میں ڈالا۔ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ، آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی، جھلسا دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ ہوں گے اس میں کالح۔ کالح کا معنی ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کالح کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ تم بکری کی سری کو دیکھتے ہو جس کو بھون دیا جائے اور اس کے دانت نظر آنے لگیں، کتنا اچھا بکرا ہو، اس کا منہ کتنا اچھا ہو، وائٹ کلر کا بکرا بھی نہ ہو، وائٹ کلر کا بکرا بھی ہو، تو آپ جب دیکھتے ہیں اس کو بھون کر اس کی سری بناتے ہیں تو اس کے چہرے سے ساری کھال جھلس جاتی ہے اور اس کی 32 دانت نکل جاتے ہیں، اور وہ خوبصورت بکرا بھی یا بکری بھی چہرے کے جھلسنے کے بعد ایک عجیب و غریب چہرے کا والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن جن کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے اور وہ خدا کے نافرمان بنے، تلفح وجوہہم النار، تو آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور ان کے جبڑے باہر آ جائیں گے اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کہہ رہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تم پر بار بار تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان آیتوں کو جھٹلانے والے تھے۔ یہ تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب وہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ آخری آیتیں ہیں سورہ مؤمنون کی، آج انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، وہ اس کے جواب میں کہیں گے اے ہمارے رب، غلبت علینا، ہم پر غالب آ گئی تھی، شقوتنا، ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین، اور ہم تھے گمراہ قوم میں سے، یا ہم گمراہ قوم تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اب وہ التجا کریں گے
اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دینا، فَإِنْ عُدْنَا، اور اگر پھر سے دوبارہ ہم وہ کام کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ کہے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اسی ذلت میں رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور اب مجھ سے کلام نہ کرو۔ اخسؤ جو لفظ استعمال ہوا یہ کتے کو دھتکارنے کے لیے ہوتا ہے استعمال عربی میں، یعنی کتے کو آدمی بھگاتا رہا، چلو دفع ہو جاؤ، ہوش ہوش بھگاؤ یہاں سے۔ تو فرمایا جس ذلت کے ساتھ آدمی کتے کو بھگاتا ہے، القیامت کے دن جب یہ ریکویسٹ کریں گے جہنم کے اندر جانے کے بعد، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہم پر تو بدبختیاں چڑھ گئی تھی اس لیے ہم نے تیری نہ مانی۔ دیکھیں نا قرآن کا کہہ رہا ہے، اللہ کہے گا آیتوں کو کیوں نہیں مانا، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہم پر غالب آ گئی تھی ہماری بدبختی اور ہم ہو گئے تو گمراہ قوم، ربنا اخرجنا منہا، اب ہمیں اس سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر پھر دوبارہ ہم یہ کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، اسی ذلت میں رہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور اب ہم سے کلام نہ کرو، بات تک نہ کرو۔ اللہ اکبر، کیا بے بسی ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ پھر اپنے بندوں کی تعریف کرے گا، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، اور ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا بھی تھا، یقولون، کہ جو کہا کرتا تھا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، کہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ میرے بندے وہ بھی تھے جو اس طرح کہا کرتے ربنا آمنا، یہ دعا یاد کر لیجئے، قرآنی دعا ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، کہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا جب وہ میرے بندوں کا وہ گروہ جو گر گڑا کر میرے سامنے دعا کرتا تھا، تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے میرے ان نیک بندوں کا مذاق بنایا، حتی انسوکم ذکری، اور تم ان کے ساتھ شغل میں لگے رہے، تم ان کے مذاق بنانے میں لگے رہے، تم ان کا ہنسی مذاق اڑانے میں لگے رہے، اور ان کو نیچا دکھانے کے چکر میں ان کے اس معاملے میں لگے رہنے سے تم نے میری یاد کو بھلا دیا۔ اس چیز نے، مسلمانوں کا اور مومنوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے ہی غافل کر دیا۔ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم تھے ان کے ہنسی مذاق بنانے والے۔ یہاں کا بیان کیا گیا یہ مشرکین کا طریقہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، صالحین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں کچھ مسلمان بھی اس طرح سے ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھیں گے، نمازی کا مذاق اڑائیں گے، خود قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھنے والے کا مذاق بنائیں گے، خود دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی طرف جانے والے کا مذاق بنائیں گے۔ ارے کیا یار تو نمازیں پڑھتا ہی رہتا، تیرے پاس ان چیزوں سے فرصت نہیں، کیا تو ابھی بھری جوانی میں ملا بنا ہوا ہے؟ ارے ابھی سے تو نے اس جوانی میں داڑھی رکھ لی ہے، اس جوانی کے اندر تو کن چاہ رہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کا وقت ہے، شغل کرو۔ اور پھر ابھی اس طرح کا کوئی بندہ دیندار ہو اور مجلس میں آ جائے تو چار لوگ، ارے بھائی ملا آ گیا، ملا آ گیا۔ اب جب وہ بیٹھے گا تو دین کو لے کر اس کا مذاق بنائیں گے۔ قرآن کا کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عمل مشرکین کیا کرتے تو اللہ قیامت کے دن سے کہے گا کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے جو بندے کہا کرتے تھے تم نے ان کا مذاق بنایا اور تم ان کے ساتھ شغل کرتے تھے، اور وہ ہنسی مذاق ہی تمہیں لے ڈوبا کہ تمہیں اس ہنسی مذاق نے میری یاد سے ہی غافل کر دیا، یہ کبھی تمہیں میری یاد ہی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا انی جزیتم اليوم بما صبروا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آج ہم انہیں بدلہ دیں گے، ان مومنوں کو، ان نیک بندوں کو، اس چیز کا جس چیز پر انہوں نے صبر کیا۔ تم مذاق بناتے رہے، دنیا کے اندر لوگ ان کے پیچھے لگے رہے، ان سے دشمنی کرتے رہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، آج دیں گے ہم اس کا بدلہ انہیں، انہم هم الفائزون، اور یہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اب دیکھیے یہ بات بھی دیکھیے اور کیا مفہوم اس سے نکلتا ہے۔ کہا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین،
سالوں کو گننے کے اعتبار سے تم دنیا میں کتنا رہے؟ اب یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جنہوں نے مذاق بنایا، جنہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا، جنہوں نے اللہ رسول کے احکام کو پس سے پش ڈالا، وہ کیوں ڈالا؟ وہ سمجھتے دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ اور آج بھی دنیا میں جو زیادتی کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، ایک لمحے کو وہ سوچے مر جاؤں گا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ساری اکڑ، یہ سارا منصب، یہ ساری دولت یہیں رہ جانی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں تو 4 لوگوں کو میں ملا کر کسی کے ساتھ زیادتی کر بھی دوں، اپنے پیسے کے گھمنڈ میں کسی کا حق مار بھی لوں، لیکن قیامت کے دن تو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے نا، ایک عدالت تو لگنی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ عالم جزا نہیں ہے، یہ عالم امتحان ہے۔ بعض اوقات نیکی کا بدلہ نیکی ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا۔ بعض اوقات برائی کا بدلہ برائی کسی کو مل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات برائی کا بدلہ کسی کو برائی نہیں ملتا۔ زندگی بھر وہ زیادتیاں کرتا رہتا، لیکن دنیا کے اندر اس سے دولت ہی دولت ملتی جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتا رہوں۔ تو اس لیے اس عالم امتحان کے بعد ایک عالم جزا ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے عالم آخرت رکھا، تاکہ پھر دیں اس کو جو نیکی جس نے کی ہے اس کو نیکی کا بدلہ، اور جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دیں اس کو زیادتی کا بدلہ، اور پھر اسے بتائیں۔ اور پھر اسی لیے قرآن نے کہا سورہ رحمان کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یہ ڈرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہ جواب دینا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اللہ پوچھے گا تیرے پاس مال تھا تو نے حج کیوں نہیں کیا، اللہ پوچھے گا تیرے پاس فرصت تھی تو نے نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کی، اللہ پوچھے گا کہ تیرے پاس اولاد ہم نے تجھے دی تو نے دینداری کے لحاظ سے اس کی تربیت کیوں نہیں کی، اللہ پوچھے گا تو نے بہنوں کا حق کیوں کھایا، اللہ پوچھے گا تو نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اللہ پوچھے گا تجھ سے لوگوں کے ساتھ تو نے دغا کیوں کیا۔ اگر آدمی اس سے ڈرے اور ڈرتے ہوئے ہر برے کام سے بچے، نہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ خود کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے۔ کیونکہ جب وہ یہ سوچے گا کہ مالک کی بارگاہ میں ایک دن اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، حساب ہونا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں جانے کا خیال ہوگا تو یہاں کسی کے ساتھ زیادتی تم نہیں کرو گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ 4 سوال کے جواب جب تک نہ دے دے، اللہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر جب سورج سوامیل پر ہوگا کھڑا کرے گا اور قدم ہٹانے نہیں دے گا اس زمین سے جب تک بندہ 4 سوالوں کی جواب نہ دے دے۔ کیا سوال ہے وہ؟ رسول اللہ فرماتا ہے پہلا سوال صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کس کام میں صرف کی؟ ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف؟ ایک لمحے کو سوچیے آپ، کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ اللہ نے 60 سال کی زندگی دی تھی، 70 سال کی زندگی دی تھی، اللہ نے پوچھ لیا قیامت کے دن ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف، آئی گیو یو 60 years and I gave you 70 years, what did you do in your life؟ کیسے گزاری عمر؟ کیسے بتاؤ گے اتنے لوگوں کے سامنے کہ اللہ میں تو لوگوں کے ساتھ دغا کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، جوئے کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، بے نمازی رہا، کیسے بتاؤ گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری؟ کیسے گزاری؟ اللہ نے جوانی دی تھی نا، سب سے عروج کا دور تو وہی ہوتا۔ بچپن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے عقل نہیں تھی، بڑھاپے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں تھی، جوانی میں تو عقل بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ اللہ کہے گا جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال ہوگا مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا؟ ہاؤ یو گیٹ منی اینڈ ہاؤ یو اسپینڈ دا منی۔ پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کمایا کیسے۔ تم یہ کہہ دو نہیں میں نے حلال کمایا، اب یہ بتاؤ کہ کما تو حلال لیا تھا، لگایا کیسے؟ کما کر اولاد کو دے دیا بیٹا جاؤ اب موج مستی کرو، تم نے تو حلال کمایا، تم نے اولاد کو بگاڑ دیا، اولاد حرام میں لٹا رہی ہے، اللہ پوچھے گا نہیں یہ بات۔ چوتھا سوال اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ بڑے بڑے بیانات سن رہے ہیں، اب تو ایسا دور آ گیا کہ ہر بندہ آدھا بیان سنتا آدھا سنتا بھی نہیں ہے، واٹس ایپ پر سارے گروپ میں شیئر کر دیتا۔
انفارمیشن آپ دیکھیں اس وقت اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انفارمیشن بہت آ گئی ہے، علم نہیں آ رہا ابھی. انفارمیشن ہے جسٹ. علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے کردار میں تبدیلی لے آئے، جو آپ کو شعور کی منزل تک لے جائے، وہ علم ہے. یہ تو جو چیز مل رہی ہے تو انفارمیشن کی طرح، ایک خبر کی طرح آپ سنتے ہیں ایک کان سے، دوسری طرح آپ پاس آؤٹ کر دیتے، چل بھائی آگے بڑھا دے. تو یہ تو انفارمیشن ہے، علم تو نہیں ہے. تو یہ 4 سوال ہوں گے قیامت کے دن. کتنی تیاری ہے. تو جو بندہ قیامت کے دن کے بارے میں نہیں سوچتا وہ برائی سے بچ نہیں سکتا. اور اللہ پھر پوچھے گا قیامت کے دن جن کو یہ گمان تھا کہ انہوں نے بہت بڑا امپائر کھڑا کر لیا ہے، اب دنیا میں وہ ہمیشہ جئیں گے. اللہ پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بتاؤ سالوں کے اعتبار سے کتنا رہ کر آئے دنیا میں. وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. جو سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کہیں قالوا لبثنا یوما، ہم نے گزارا ہے دنیا میں یومن ایک دن، یا او بعد یوم، یا وہ آدھا دن، پورا دن بھی نہیں. اب انہیں پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی یہ 60 70 100 200 سال اتنے سے لگیں گے. اللہ کیسے کہیں گے فاسأل العاد، اللہ ان سے پوچھ لے جن کو تو نے مقرر کیا ہوا تھا گننے پر. منکر نکیر جو گن رہے تھے ایک لمحہ، جو کاندھوں پر ہمارے ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے نا سورہ دوسری رکعت کے اندر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کرامن کاتبین ہیں یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. اللہ ان سے پوچھ لے کہ کتنی زندگی اور کتنے لمحے گزار کے آئے. اللہ کہتا ہے قال ان لبثتم، ارشاد ہوگا ان لبثتم، تم نے نہیں گزارا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ. جس کو تم بہت سمجھ رہے تھے اللہ کہہ رہا بہت تھوڑا تھا. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم وہی دنیا میں جان پاتے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے. آخری کی یہ 4 آیتیں ہیں اور اختتام ہے اس پر سورہ مومنون کا، اور بڑی دلاویز آیتیں. افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم نے یہ گمان کیا، تو کیا تم یہ خیال کرتے تھے، کیا تم نے یہ خیال کیا. اب یا تو یہ خطاب ہوگا ان سے جن سے مستقل خطاب ہو رہا ہے، جہنمیوں سے، یا یہ آیتیں اس کے لیے جو قرآن پڑھ رہا ہے. دونوں مراد ہو سکتی ہیں. افحسبتم، کیا تم نے یہ خیال کیا، افحسبتم کیا تم نے یہ گمان کیا، کیا انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے، بس ایسے ہی پیدا کر دیا، شوقیہ پیدا کر دیا، معاذ اللہ، تمہارے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. افحسبتم، کیا تم نے یہ سوچا انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا، اور کیا تم نے یہ سوچا، یہ گمان کیا، خیال کیا کہ انکم الینا لا ترجعون، کہ تمہیں ہمارے پاس پلٹ کر واپس نہیں آنا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ بہت بلند ہے اور ملک الحق، حق کے ساتھ بادشاہ ہے، وہی بادشاہ حق ہے. یہاں ملک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہاں اس لیے کیا کہ جہاں بادشاہی ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، وہاں ایک لین دین کا نظام بھی ہوتا ہے، جزا کا اور سزا کا نظام بھی ہوتا ہے. جہاں پر کوئی بادشاہ نہیں ہوتا وہاں کوئی نظام ہی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی کرتا رہے. یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فتعال اللہ، اللہ سب سے بلند ہے، اور الملک الحق، اور وہ حقیقی بادشاہ ہے. یہ سب تو فانی ہے، ختم ہو جائیں گے، لیکن حقیقی بادشاہ وہی ہے. جب وہی حقیقی بادشاہ ہے تو اس نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اس مقصد پہ رہو گے جزا دے گا، اس مقصد سے ہٹو گے سزا دے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہم پڑھ کے آئے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے اللہ نے کوئی بھی چیز باطل بیکار پیدا کی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فتعال اللہ الملک الحق، اور وہی اللہ تعال ہے، بلند ہے، ملک الحق، حقیقی بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق مگر اس کے سوا. رب العرش الکریم، وہ رب ہے بزرگی والے عرش کا. عرش سے مراد اقتدار، پاور.
ساری سپیریئر پاور میرے رب کے پاس ہے، رب العرش الکریم۔ سیکنڈ لاسٹ آیت، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، لیکن جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ الہًا آخر کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے۔ برہان مانے دلیل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی دلائل دے ہی نہیں سکتا اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، لا برہان لہ بہ، کوئی دلیل، کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی اور الہ کو کیوں پکار رہے ہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنائے بیٹھے ہیں ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخری آیت، آیت نمبر 118، اور پھر الحمدللہ سورہ مومنون ختم، اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وقر، اور اے حبیب فرما دیجیے، کہیے، کیا کہیے؟ رب اغفر، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے، ورحم، اور ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت پر سورہ مومنون اختتام ہوتی ہے، اور اس کو جوڑیے اس کے ساتھ، وہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ میرے کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تم نے یہ کہا تھا۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو پہلے اللہ نے قیامت کے دن اپنے بندوں کی دعا کا ذکر کیا، اور پھر حضور سے یہ دعا کروائی تاکہ مشرکین مکہ کو ایک الارم دیا جائے کہ دیکھو اللہ قیامت کے دن کہے گا جہنمیوں سے کہ اس دعا کو کرنے والوں کا تم نے مذاق بنایا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی دعا کروائی گئی تاکہ اب جو مذاق بنائے رسول کریم علیہ السلام کا، تمسخر کرے ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ پہلے ہی سنا دیا۔ یہ یاد کر لیجئے دعا بھی، یہ بھی قرآنی دعا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، دعا کریں۔ کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، پڑھیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یہ بھی استغفار ہے۔ رب اغفر یعنی استغفار ہے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس طریقے سے بحمد اللہ تعالیٰ 6 رکوع جو ہے وہ 18ویں سپارے کے مکمل ہوئے، اور 118 آیتوں پر مشتمل تھی یہ سورت بھی اپنے اختتام پر پہنچی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس سورت کا پڑھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس سورت کے اندر جو میں نے حق بیان کیا ہے یقیناً اللہ کی عطا سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی عنایت ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی میں نے ایسا جملہ یا ایسا مفہوم بیان کر دیا ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو یقیناً اس میں میری خطا ہے، میری کم علمی ہے، میری نااہلی ہے۔ میں اس نااہلی کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، تو اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور جو صحیح اور حق بیان کیا ہے اس کو اللہ رب العزت میری جانب سے، اور محتمین جو درس میں بیٹھتے ہیں، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم سب کی جانب سے اس کو قبول فرما لے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم سورہ نور کا آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ نور مدنیہ ہے، مدنی سورت ہے، اور بہترین احکامات اور بڑے انٹرسٹنگ احکامات اس میں بیان کیے گئے۔ سورہ نور کے اندر خواتین کے حوالے سے بھی بہت سارے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، فیملی لائف کس طرح ہونی چاہیے، معاشرتی آپ کی سوشل لائف کیسے ہونی چاہیے، بہترین احکامات ہیں۔ ابتدا میں زنا اور زانی کے حوالے سے احکامات ہیں، اس کے بعد واقع افک کا ذکر ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت میں اور عظمت میں جو قرآن کی آیت نازل فرمائی، وہ بھی اس کے دوسرے رکوع میں موجود ہیں۔ تو روزانہ شرکت فرمائیے درس کے اندر، شرکت نہ کر سکیں تو لائیو ڈیلی ہوتا ہے، کم از کم
ضرور لائیو سنیے تاکہ قرآن کی اس علم سے آپ کے نور، اللہ تعالیٰ قرآن کے اس علم سے آپ کے سینے کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔